اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں بھیجے سارے کامیاب ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن کسی نبی کا کلمہ 2 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 3 نے پڑھا، کسی کا 6 نے پڑھا۔ وہ کامیاب گئے، کیوں بھلا؟ کہ وہ جو ڈیوٹی لے کے آئے تھے وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ادا کی۔ باقی دل پھیرنا تو اللہ کے دستے قدرت میں ہے، لیکن وہ جو ڈیوٹی ان کے ذمہ تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے کی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نتیجہ، ایک بادشاہ تھا تو اس نے اپنی قوم اس کی سست ہو گئی تھی۔ ہمارے ہاں جس طرح میں ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ مثلاً کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اندر ہمت ہے۔ جو آدمی ناظرہ بھی پڑھا سکتا ہے تو اس نے کیوں نہیں اپنی زندگی میں 800,000 لوگوں کو ناظرہ پڑھایا؟ جو حفظ کرا سکتا ہے تو اس نے کیوں نہیں کرایا؟ جو گاڑی چلانے کا طریقہ بتا سکتا تو اس نے ہزاروں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ جو کسی کو غلط جگہ سے روک سکتا تو اس نے کیوں نہیں روکا؟ اگر قوم اپنی اپنی ڈیوٹی کرے تو یہ جو ہم روز مایوسیوں کی دلدل کی طرف جاتے ہیں اس سے نکل آئیں، لیکن سستی ہے، وہ لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، فلاں کیوں نہیں کر رہا، فلاں کیوں نہیں کر رہا۔ بادشاہ کی قوم ساری سست ہونے لگی، اس نے ارادہ کیا کسی طریقے سے انہیں جگاؤں۔ اس نے اعلان کیا کہ ایک بہت تگڑا ہیرا مہنگا سلطنت سے گم ہو گیا ہے، جو ڈھونڈ کے لائے گا اسے انعام ملے گا۔ سارے لوگ ہی ڈھونڈنے لگ گئے، انعام کا چکر تھا نا، تو سب نے ہی ڈھونڈا۔ ہیرا ایک ہی تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا، وہ جس کو ملا وہ لے آیا۔ اب باقی پریشان کھڑے، تو بادشاہ کہنے لگا سنو بھئی، انعام میں نے ایک کو نہیں دینا، سب کو دینا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہیرا ایک ہی تھا، کسی ایک کو ہی ملنا تھا، پر انعام ہیرا ملنے پہ نہیں، انعام تو کوشش کرنے پہ ہے۔ تم نے کوشش تو کی نا، تم نے جدوجہد تو کی نا۔ میرے بھائی تمام اصحاب بدر کی فضیلت ہے، تمام کی، لیکن سارے شہید نہیں ہوئے، کچھ شہید ہوئے، لیکن ہر بدری صحابی شان والا، ہر صحابی شان والا، ہر صحابی جنتی۔ میری بات کو سمجھے، ڈیوٹی اپنی پر پورے طور پر قائم رہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، کچھ کرتے نہیں۔ اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ان کی کوئی توجہ نہیں، ان کی ساری توجہ دوسروں پہ ہے، ساری۔ حالانکہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کوئی اپنے حصے کا کام کرتے، ہر وقت شکوے کرنا، کوئی ڈیوٹی کرتے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا، صوفیاء لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اس بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے لائیں۔ اب جسے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ آپ نے ایک شخص پیش کیا، مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے۔ اب ارشاد ہوا کہ اس کی ڈیوٹی لگائیں، اس کے ذمہ لگائیں، جو سب سے برا ہے نا بستی میں اسے بھی ڈھونڈ کے لائیں۔ میرا خیال ہے میرے اور آپ کے ذمہ یہ کام لگنا چاہیے تھا، پھر تو سوائے میرے کوئی بندہ صحیح بچتا ہی نہ، یا میں ٹھیک یا جو ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے چلے وہ ٹھیک، تیسرا تو کبھی ٹھیک ہوتا ہی نہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا الا ماشاءاللہ۔ اس بندے کے جسے آپ سب سے نیک کہہ رہے ہیں اس کے ذمہ لگائیں کہ یہ اب سب سے برے بندے کو ڈھونڈ کے لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی سے کہا کہ وہ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ۔ عرض کی حضور یہ تو مشکل کام ہے، میں کیسے کروں گا؟ کہا نہیں آپ ہی کو ڈھونڈنا ہے۔ اس نیک آدمی نے عرض کی حضور 3 دن کی مہلت لوں گا۔ 3 دن تک مسلسل وہ کوشش کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد ان کو وہ بندہ پیش کرنا تھا جو سب سے برا تھا۔ پتہ کسے پیش کیا؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ تھمائی۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا یہ کیا؟ عرض کی حضور غور کرنا چاہا تھا لوگوں پر، کچھ غلطیاں لوگوں کی میرے سامنے آئی تھیں، پر ان غلطیوں کا مجھے شک تھا، لیکن جو میری غلطیاں تھیں ان کا تو پک تھا نا، وہ تو یقینی تھی نا جو میرے اندر تھی۔ تو پھر میں نے کہا کہ اس بندے کو لے جاؤں جس کا صرف مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ غلطی کی ہے کہ نہیں، تو اپنا تو مجھے یقین ہے نا، اس لیے میں ہی ہوں سب سے گناہگار۔ رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اس بندے کو جو عزت دی گئی ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے دی گئی ہے۔ ہمارا سارا خیال دوسروں پہ ہے، اپنی زندگی میں کچھ کام کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا
अहादीस जमा की, दूर दराज का सफ़र किया, मेहनत की, कोशिश की, फिर उनकी असनाद पर गुफ्तगू की, फिर वो सारी चीज़ें एक जगह जमा करके हमें दे दी। ये काम उन्होंने हमारा आसान कर दिया। अब हमें एक हदीस तलाश करने के लिए समरकंद नहीं जाना पड़ेगा, बुखारा नहीं जाना पड़ेगा, हरमैन नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास किताब में वो चीज़ें महफूज हैं। इतना तो करें ना, उसे खोल के पढ़ लें, उससे अपने हिस्से की खैर हासिल करें। बड़ा काम वो हमारे लिए आसान कर गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, अगली नस्ल सुस्त से सुस्त होती जा रही है। कुछ करने को तैयार नहीं, जद्दोजहद का इरादा नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कुछ तय नहीं किया। और उल्टा पूछते हैं। मुझसे एक जवान ने पूछा, कहने लगा कुछ समझ नहीं आती, नंबर भी बड़े अच्छे लिए, जॉब भी बड़ी अच्छी मिल गई, कोई मकसदियत का नहीं पता करना क्या है। मैंने कहा असल में गौर नहीं ना आप करते। मैंने कहा चलो कोई हदीस तो आपको आती होगी, कोई को सुनाए। कहने लगा एक मैंने बड़ी शौक से याद की थी, हमारे स्कूल के कोर्स की किताबों में हदीस लिखी थी कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के हक में बेहतर है। तो मैंने कहा यार इसे ही मकसद बना ले। तो इरादा करना, मैंने अपने उस्तादों के हक में बेहतर बनना है, मैंने अपने माँ बाप के हक में बेहतर बनना है, मैंने अपने बहन भाइयों के हक में बेहतर साबित होना है। मैंने ये नहीं कहना कि पड़ोसी मुझे क्या नफ़ा देते हैं, ये सोचना है कि मैं उनका क्या फ़ायदा कर सकता हूँ। आप इसको मकसद बना लें, ये आपके लिए मकसद बन जाएगी। आप इरादा करें कि मैंने ससुराल वालों के हक में भी बेहतर बनना है, फलां के हक में भी बेहतर बनना है, मैंने शागिर्दों, मुरीदों, अकीदतमंदों सब के हक में मैंने, हमारा प्रोग्राम बन गया कि मुझे लोग नफ़ा कैसे दे सकते हैं, मेरे कोई काम कैसे आ सकता है। हमें हुजूर ने मकसद दिया कि तुम ये मकसद बना लो कि तुम किस तरह किसी के काम आ सकते हो, तुम किस तरह किसी की खिदमत कर सकते हो, तुम किस तरह किसी को चीज़ों को तय कर सकते हो। कोई मकसदियत हो, फिर उसके लिए जद्दोजहद हो तो वो भी सही वाली हो, सही वाली यानी कोशिश वाली हो। मैं कह चुका हूं कि ये ज़रूरी नहीं कि नतीजा सवेरे निकले, ये ज़रूरी तवज्जो है मेरी बात पर। दरवेश कहते हैं कि एक इलाके में कोई बीमारी बार बार फैलती थी, उसका इलाज जिस जड़ी बूटी में था वो बड़े ऊपर 5-7 पहाड़ ऊपर से ऊपर चढ़ना पड़ता था, तो वहाँ वो जड़ी बूटी थी, कोई आदमी जा ही नहीं पाता था। पहले पहाड़ पे लोग चढ़ते तो ढलान इस तरह की थी कि फिसल जाते, कोई जा ही नहीं पाता था। एक शख्स ने इरादा किया मैं जाता हूँ, और गया। वो इस तरह के हथौड़ा ले लिया, कुदाल ले लिया, जो लोहा काटने के औजार थे वो ले लिए, पहले पहाड़ पे चढ़ा, 2-1 दफ़ा फिसला, फिर उसने ना वो हथौड़ा चलाना शुरू किया और पहाड़ तोड़ना शुरू किया। एक पूरा पहाड़ तोड़ के अकेले बंदे ने सीढ़ियां बना दी। अब उस पे बड़े सालों लग गए, एक आदमी था लेकिन लगा रहा लगन से। अब दूसरे पहाड़ पे गया, उसे भी तोड़ा, सालों लग गए, तीसरा, चौथा, 4 पहाड़ तोड़ सका था कि उम्र ढल गई, वक्त आखिरी आ गया। अब वो जब आखिरी वक्त आ गया तो 4 पहाड़ काट चुका था, वहां तक सीढ़ियां थी, लोग आते जाते थे, लोग उसके करीब आए। तो एक शख्स ने कहा क्या मिला तुझे, पहुंच तो फिर भी नहीं सका, 3 तो पहाड़ अभी भी बाकी हैं, या 2 तो अभी भी बाकी हैं, 3 तूने काटे, सीढ़ियां बनाई, और 4 तूने काटे तो तेरा वक्त आ गया। उसने कहा तुम समझे नहीं, मैं बड़ा कामयाब हुआ हूं, मैंने ना आधे से ज्यादा सफर आसान कर दिया है। अब जो मेरे बाद सफर शुरू करेगा वो 5वें से शुरू करेगा। मैंने आधे से ज्यादा लोगों का सफर, वो किसी का आधा सफर ही यार आसान कर दे, किसी का थोड़ा सा सफर ही आसान कर दे। कुछ तो लोगों को मुश्किलात से निकालने की जद्दोजहद करें, कोई तो इरादा करें अपनी, और फिर मकसदियत हो उसमें, बेमकसद ना हो। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मकसदियत की बात की तरफ लोगों की रहनुमाई करते। हाँ, ये उम्मत वस्त है, ऐसा नहीं कि जिस तरफ निकले तो फिर निकल ही खड़े हुए, निकल ही खड़े। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला ना कि हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तो सारी रात ही नफल पढ़ते हैं और हर रोज ही रोजा रखते हैं, तो उनके घर तशरीफ ले गए, भाई बने हुए थे। तो रात को वो इशा की नमाज के बाद बिस्तर आया, तो एक बिस्तर मंगाया हजरत अबू दरदा ने, हालांकि हजरत सलमान फारसी उनके मेहमान थे। फरमाया क्यों मंगाया? फरमाया तुम्हारे लिए मंगाया, मैंने तो सारी रात नफल पढ़ने। आप फरमाने लगे दूसरा बिस्तर भी मंगा।
عشاء پڑھ لیا اب سو، تہجد میں تو بھی اٹھے گا اور میں بھی اٹھوں گا، سو۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، ایک کا دفعہ اٹھنے کا ارادہ کیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سو جا چپ کر کے، تہجد میں اٹھیں گے۔ تہجد میں اٹھے، صبح انہوں نے کہا میں نے روزہ رکھنا ہے، فرمایا نہ بھائی کل رکھا تھا نا، آج کھانے پینے کا دن ہے، کل پھر رکھیں گے، یہ نفلی روزے، صوم وصال ٹھیک نہیں، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، اسی میں بہتری ہے۔ اب حضرت ابو دردہ کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، انہوں نے محسوس کیا بات کو لیکن کہہ کچھ نہ سکے۔ صبح حضرت سلمان فارسی انہیں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے گھر سے خبر ملی ہے کہ یہ ہر روز ہی روزہ رکھتے ہیں، ساری رات ہی نفل پڑھتے ہیں، پھر میں نے انہیں رات کو سلایا ہے، تہجد میں اٹھایا ہے اور آج روزہ نہیں رکھنے دیا۔ میں نے کہا ہر روز نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے ابو دردہ سلمان ٹھیک کہتا ہے۔ پھر فرمایا تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ اگر کوئی کام کریں تو اسے مرتب کر کے کریں، مرتب کر کے، ایسے نکل نہ جائیں، ایک سمت نکل گئے تو نکل ہی گئے، ایک طرف اگر ہو گئے تو پھر ہو ہی گئے، پھر پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ مقصدیت ہو اس کے اندر، اس کا جو پورا مفہوم ہے اس کے مطابق اس کو لے کے چلا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی ایک چیز کو تھام لیا ہے اور اللہ خیر کرے، وہ کہتے ہیں جو میں نے تھام لیا 100% یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے کرنا ہی نہیں۔ او بھائی اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں، اور بھی بڑے عنوانات ہیں، اور بھی بڑا کچھ کرنے والا ہے، اور بھی بہت سارا کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔